أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جہاں جہاں ہماری نشریات جاری ہیں. میری جانب سے ڈاکٹر فضا اکبر خان کی جانب سے، اسامہ غازی کی جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. اب رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. 2021 کا رمضان المبارک آج سے شروع ہو رہا ہے پاکستان میں. آج پہلی سحری ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی نشریات ہے رمضان کی، جس کا نام ہے، عنوان ہے رمضان میں بول، جس میں اسامہ غازی اور ڈاکٹر فضا آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سلسلہ عید تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور اس میں سب سے پیاری بات اسامہ غازی یہ کہ ہمارے ساتھ بہت ہی نامور عالم دین موجود ہوں گے، علماء موجود ہوں گے، جن کی موجودگی کا ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ناظرین بھی اٹھائیں گے. بہت سے سوالات ہیں، اور میں اکثر کہتی ہوں کہ دین اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ ہم اس پہ جتنی بھی کوشش کریں، جتنے بھی سوال پوچھیں، لیکن سوالوں کا سلسلہ کبھی تھمتا نہیں ہے. مطلب جتنے مرضی سوال پوچھیں، پھر سوال آتے ہیں ذہن میں، اور آپ اینڈ تک اس کا نالج حاصل کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں. اور اس میں سب سے اچھی چیز ایک اور بھی ہے کہ جس ٹرانسمیشن میں ہم نے جو ینگسٹرز ہیں، جو ٹیلنٹ ہیں، ان کو موقع دیا ہے، ان کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ہمارے سیگمنٹس ہوں گے عالم کے بول، جس میں علماء ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ نعت خوان، اسٹار نعت خوان کے نام سے آپ سیگمنٹ دیکھیں گے. اچھے نعت خوانوں کو موقع ملے گا آنے کا، پرفارم کرنے کا. اور اسٹار کوئزر ہوں گے، اسٹار ڈیبیٹرز جو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، قوالیاں ہوں گی، قوال ہوں گے بہترین. اچھا، ینگ ٹیلنٹ نا ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اسامہ، آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیں جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں کے پاس بہت کچھ ہے، نوجوانوں کے پاس، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تربیت دین کے حوالے سے ہو. تو یہ رمضان میں ان کو موقع مل رہا ہے کہ اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا، اور نعت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر اس طرح سے ڈیبیٹ سے علم میں اضافہ ہوگا، اسٹار کوئزر ہے کہ تاکہ ان کے نالج میں علم میں اضافہ ہو، اور ان سب سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ سب کچھ ہوگا. اور پھر عالم کے بول، تو جو علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے. گرینڈ ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے رمضان مبارک کی، اور پاکستان کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، پھر دیگر سیگمنٹس بھی شامل کریں گے، اور پھر گفتگو بھی رہے گی میری اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہوگی. کچھ کھانے پینے کی بھی ہم بات کر لیں گے. میں شکر کرتا ہوں کہ یہ جیسے ہی ساری کی ٹرانسمیشن شروع ہونے لگی تھی، انہوں نے کھانے پینے کی بات چھیڑ دی، تو میں نے کہا میں نازک مزاج آدمی ہوں، کھانے کی بھی بات نہیں کرنی، ابھی علماء سے پہلے بات کریں گے. تو میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب،
اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد علی شاہ صاحب. محمد علی شاہ صاحب سے ہم وظائف کے بارے میں جانیں گے کہ رمضان مبارک میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, کب, کس طرح سے, تاکہ ہم بھرپور طریقے سے رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹ سکیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. پھر نوجوان عالم علامہ سلطان مدنی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میرے دائیں جانب ہیں جناب مولانا ولی خان مظفر صاحب, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عابد مبارک المدنی, صدر تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر یونس صدیقی صاحب, مدیر مہد القرآن الکریم گلستان جوہر, سرپرست تحریک اہل حدیث پاکستان. تو علماء سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کریں گے, اور جس طرح سٹار نعت خواں کا ہم نے آپ کو بتایا ہے, تو آج خصوصی طور پر ہم دکھائیں گے جو گرینڈ آڈیشن ہوئے ہیں, کس طرح سے نوجوانوں نے اس میں شرکت کی, کتنے زیادہ بچے, ان کے والدین کس طرح سے آئے اور کس طرح آڈیشن ہوئے. گھر سے اسامہ, ہاں جی, پورے پاکستان سے, ڈفرینٹ شہروں سے آئے, پورے بڑے پاکستان جذبے کے ساتھ. اور جج جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے نعت خواں تھے جناب. تو عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ ہے, اور علماء سے ہم نے سوال کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویسے بھی بڑے سوال کرتی ہیں, اور سوال کے ساتھ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو جواب بھی ایسا دے دیتی ہیں, سوال ایسا پوچھ لیتی ہیں, ہم جواب اس میں کدھر سے تلاش کریں. تو پہلا موقع, میری بہن بھی ہے چھوٹی, تو اس وجہ سے اس کو موقع دے رہا ہوں کہ یہ سوال کریں. اچھا ناظرین, اب سوچ رہے ہیں اسامہ غازی اب پتہ چلا والے اسامہ غازی بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسامہ غازی ایسے نہیں چلے گا. اچھا ٹھیک, آج ہم ذرا ڈفرینٹ روپ میں ناظرین کو نظر آ رہے ہیں. اچھا, روپ سے مجھے یاد آیا ایک بہت ہی اہم سوال, میں یہ مفتی عابد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تمام جو خواتین اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہیں, وہ میرے خیال سے ان کے دل کی آواز ہوگی سوال کہ اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ سکھاتا ہے, مفتی صاحب تمام لوگ جو بیٹھے ہیں پگری کریں گے, کہ ہم کسی پہ بلا وجہ تنقید نہ کریں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. ہر کسی کا ایمان اپنا اپنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی تنہائی میں کتنی عبادت کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم کسی کے حلیہ دیکھ کر اس کو جج کرتے ہیں, اس پہ تنقید کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سننے کہ شاید وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو, ہم نہیں جانتے, صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ اور بندے کے معاملات ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ سیلیبریٹیز ہیں, وہ رمضان شو کرتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ آتی ہیں, جی اب یہ لوگ ہمیں مذہب سکھائیں گے, اب یہ ہمیں سکھائیں گے مذہب کیا ہے. تو میں اس بات پر باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوں کہ جو سیلیبریٹیز ہمیں نظر آتے ہیں, اب صرف یہ اینکرز نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ وہ آپ پروگرام کرتے ہیں, میں کرتی ہوں کہ ہم ہی رمضان شو کریں. جو سیلیبریٹیز ہیں, جو ڈرامہ میں کام کرتے ہیں, آرٹسٹ ہیں, اگر وہ رمضان شو ہوسٹ کر رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے کہ وہ بات کریں گے مذہب پہ, پورا مہینہ بات کریں گے, تو ان کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہیں. جو کہتے ہیں جی ایک مہینے کے مسلمان. سب سے بڑی بات میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں گی, میری جو ناقص سا نالج ہے اس کے مطابق, باقی آپ میری اصلاح کریے گا مفتی صاحب, کہ وہ مذہب تو سکھا ہی نہیں رہے, وہ تو خود سیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہم سوال جواب پوچھ رہے ہیں, میں تو خود سیکھ رہی ہوں, اسامہ آپ تو خود سیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے مطلب نامور علماء ہیں, جید علماء ہیں, جن کی محفل ہم نے سجائی ہے, ہم ان سے پوچھیں گے, یہ ہماری رہنمائی کریں گے. تو وہ جو سیلیبریٹیز بھی بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں, وہ بھی سیکھ رہے ہیں. ہاں مفتی صاحب, یہ سوال آئی ہوپ کہ آپ کو میرا سوال برا نہیں لگا. پروفیسر صاحب سے سوال آپ کا, یہ مفتی عابد صاحب سے. اچھا چلیں پروفیسر صاحب پہلے آپ پروفیسر صاحب اس کا جواب, ہاں پروفیسر صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. کوئی بھی جواب دینا چاہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. تنقید کس کی ذات پر تنقید نہیں ہونی چاہیے, اصلاحی ہونی چاہیے, محبت کے ساتھ یہ جذبہ ہو, میں ان کی اصلاح چاہتا ہوں, پیار کے ساتھ اس کی تنہائی میں اس کو بتائے. اگر ظاہری طور پر ہمیں کسی میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے, ہمیں چاہیے ہم اسے غض نظر کریں. ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک دفعہ انہوں نے شراب پی, پکڑ کر لائے اللہ کے رسول کے پاس, تو رسول اکرم نے ان کو سزا دی کہ یہ مار جو اس وقت تھا طریقہ کار. پھر پکڑ کے لائے. آپ جانتے ہیں کہ شراب عرب معاشرے میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, اس کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا, سمجھے نا. پھر دوبارہ لائے پکڑ کر, 3 دفعہ ہو گیا. ایک صاحب کرے لعنک اللہ کم انتا تو سب کا, تو کتنا خدا کی پٹکار تو کتنی بار لایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں تم نے اس کی تحقیر کی؟ لعل اللہ یحب اللہ و رسولہ, ممکن اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ صحیح روایت ہے, سمجھے نا. کسی کے اگر گناہ سرزد ہو گیا ایک, اس کی وجہ سے ہم کو اللہ اور رسول کا دشمن قرار نہیں دے سکتے. ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ میں آپ کے اندر یہ فعل ہے اور یہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے, اس کی اصلاح کیجیے. اس کی ذات کو اس میں تنقید نہیں کرے گا, اسے نفرت نہیں کر سکتے ہیں. اچھا چلیں, اب میری بہن ہے, اس نے بعد میں مجھ سے ناراض ہو جانا ہے کہ جی میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا, تو اب اس لیے مفتی صاحب آپ بھی جواب دے دیں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد.
میری بہن نے سوال کرنے سے پہلے یہ ہم سے پوچھا کہ کنٹروورشل سوال ہے، خود بھی یہ سمجھتی ہیں کہ سوال ایسا ہے تو جواب بھی ایسا ہی ہے۔ تو دو قسم کے لوگ معاشرے میں ہیں۔ سب سے پہلے تو کیٹاگورلی بالکل واضح بات یہ ہے کہ اسلام کبھی کسی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، تنقید کرنا یہ لوگوں کا حق ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کسی کی خامی کو، کسی کے گناہ کو اس طرح آر نہیں دلانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں خاص کر پاکستان میں کچھ ایک عجیب ہی ہوا چل پڑی ہے۔ ہم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، خاص کر جنرل مشرف کے بعد سے، جب سے یہ نئے نئے ٹی وی چینلز آئے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے بڑے طریقے کے ساتھ پی ٹی وی چلا اور کام بھی ہوتا رہا، تلاوت آتی تھی، پھر نعت آتی تھی، پھر وہ ہماری بہن خبریں بھی ہم کو سناتی تھی، چلا اذان بھی ہوتی تھی، اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، قاری سید صداقت علی صاحب وہ بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب ہی روٹین آ گئی اور انہوں نے کہا جی سب کچھ آزاد ہو گیا۔ بھئی آزادی جو ہے نا، کبھی بھی مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز کے اصول و ضوابط ہونے چاہیے، ہر چیز متوازی ہی بہتر ہوتی ہے، ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ لمٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں جب آزادی کی طرف دوڑ لگا دی تو جناب پھر آزاد ہوتے 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 بولا یار ہم کچھ زیادہ ہی آزاد ہوں گے، اور جو زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی، تو آج کے دور میں اس چیز کو اپنانے کے لیے باقاعدہ مارچ کیے جا رہے ہیں، مہم چلائی جا رہی ہے، میڈیا ساتھ دے رہا ہے، باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے۔ اب آتے آتے پھر جب دین کی بات آئی تو بولا یار وہ جو سارا سال جو ہے وہ ڈانس سکھاتے ہیں، وہ لوگ رمضان میں قرآن سکھاتے ہیں۔ اب جب یہاں سے یوں تنقید یا ٹونٹ یا جو آپ نے کہا وہ شروع ہوئے، میسیجز ہم نے بھی سنے، ہم نے بھی دیکھے۔ کچھ تو ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو الحمدللہ پورے سال متوازی رہتے ہیں اور اپنے لیمٹ پہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ساری اقدار کو پار کر دیتے ہیں، بالکل، ہاں، اور پھر وہ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم تو سوال پوچھتے ہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، ہم سیکھنے کے لیے دین تو نہیں سکھا رہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، بالکل دیکھو وہ تو علماء کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال۔ اچھا میں بھی ایڈ آپ کی اجازت سے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا۔ مفتی صاحب میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گی، ذرا اس پہ ذرا کلیئر کر دیں کہ وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دین نہیں سکھا رہے۔ اب جیسا ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اب فار ایگزامپل ہم ہوسٹ ہیں، ان کی جگہ پہ ہم خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم بھی مطلب ڈانس کر رہے ہیں، ہم اس طرح کی فیلڈ میں، ان کا کام ہے، میں ان کے کام پہ تنقید نہیں کروں گی۔ جس طرح آپ کا کام ہے آپ پروگرام کرتے ہیں، میرا کام ہے میں اپنا پروگرام کرتی ہوں، ہم اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، جنرل سے محبت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں ہم سیکھتے ہیں، ہم سوال پوچھتے ہیں، اس طرف بھی آ جائیں، ہم پریزنٹر ہیں، ہم ہوسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، جی اصل میں جب بھی یہ ویسے بڑا سبجیکٹ ہم نے کھول دیا ہے، اس پہ تو 2 گھنٹے بھی گفتگو ہوتی ہے تو ختم۔ جی یہی تو کام ہے ڈاکٹر آپ کا۔ جواب میں علم کی نہریں بہتی ہیں، جی جی، تو اس سے پہلے سوال میں علم کی نہریں بہتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کیا سوال و نصف العلم۔ اب آدھا علم جو ہے، جس طرح ابھی آپ دونوں وقفے میں بھی گفتگو کر رہے تھے، سوال یہ والا اس اینگل سے کیسے، یہ سوال بھی ایک علم ہے نا، بالکل ہے۔ وہ علم آپ پہلے قوم کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، تو آدھا علم تو آپ سکھانے کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر آدھا علم جو ہے وہ ایک اسکالر، ایک عالم، ایک مفتی اس کو پھر وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس آدھے علم کا اعزاز بھی یہ ہے، اس آدھے علم کا اکرام بھی یہ ہے کہ ایسے اکرام والے لوگ بیٹھیں جو باقاعدہ، دیکھیں نا آج کل ایس او پیز کا بڑا پھٹا چلا ہوا ہے۔ اچھا یہ تو یہ ایس او پیز اس میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر تم بڑی تیز ہو، وہ اپنا فلیور آپ لے آئی ہیں، آپ نے مفتی صاحب جو ہے نا اب دیکھیں وہ صاف صاف بات کرنے کے آدمی ہیں۔ میرے سوال میں کیا غلط ہے مجھے بتائیں۔ نہیں کچھ غلط نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے سارا رمضان مبارک یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ہم بات کریں گے اس سے۔ اچھا چلیں، محمد علی شاہ صاحب، وظائف کے حوالے سے بھی بات ہوگی، آج پہلی سحری، تو اس حوالے سے کچھ ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے؟ کچھ اگر پہلی سحری کو پڑھنا چاہیے، پورا عشرہ ہے کچھ، اس کا ذرا جلدی سے ہمیں بیان کر دیں۔ میں علامہ امین شہیدی جو کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں ان کی طرف بھی جاننا چاہتا تھا، اب وہ بدل رہی ہے نا دنیا، بھی پہلے ہوتا تھا سب سے بزرگ آخر میں ہوتے تھے کہ بھائی ان کا خطاب
آخر میں ہونا چاہیے, مگر اب یہ ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جلدی وہ خاموش نہ بیٹھے رہیں. جناب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے توسل سے تمام ناظرین کو, سامعین کو رمضان کی مبارک. ماشاءاللہ علماء کلام کی محفل آپ نے سجائی ہوئی ہے, تو صحیح بات ہے, پورا کا پورا رمضان ہی بابرکت ہے اور ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے. جو بھی اہل ایمان ہے یہ اس کی قدر کرتے ہیں. خاص طور پر ماہ رمضان کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو قرآن و حدیث کے اذکار, یعنی کوشش کی جائے کہ تلاوت قرآن رمضان میں خاص طور پہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں. تو ماہ رمضان کی پہلی رات, کیونکہ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے کہ سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر کو 21 ٹائم 21 بار پڑھیں پہلی شب میں. تو الحمدللہ اس کی برکتیں لکھی ہے تفاسیر میں, اور مشائخ نے لکھا ہے کہ جو ماہ رمضان کی پہلی شب میں سورہ قدر کو 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ اس پر نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے, اور اللہ کے کرم سے اس کا دسترخوان گشادہ ہوتا ہے. تو آج پہلی رات ہے, میں چاہوں گا جتنے ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ سورہ قدر کو 21 مرتبہ ضرور تلاوت فرمائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ان کو ملیں گی, اور آنے والا وقت ان کا انشاءاللہ رحمت والا, برکت والا, عزت والا ہوگا. ان کے مقدر چمک جائیں گے اور انشاءاللہ نعمتوں کی کثرت ہوگی. سبحان اللہ. یہ صورت بھی زیادہ طویل نہیں ہے تو بڑا آسان ہے اس کا. علامہ امین شہیدی صاحب, اب آپ پھر ڈاکٹر صاحبہ کے بڑے فیوریٹ ہیں, اور میں تو جناب اب ڈرا بیٹھا ہوں. اب آپ کی طرف توپوں کا رخ ہے, اب مجھے نہیں پتا کیا سوال آ جانا ہے, تو آپ تیاری رکھیں. ہاں جی, ہاں جی, بہت شکریہ. اچھا علامہ صاحب ایکچولی میرے پروگرام میں آتے رہتے ہیں اکثر, ایسے نہیں چلے گا, میں تو اس لیے ان کے ساتھ تعارف پہلے سے تھا, تو اس لحاظ سے میں نے ان کو بولا تھا, میرے لیے تمام قابل احترام ہے. علامہ صاحب یہ جو رمضان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ رمضان کا اصل جو مطلب ہے, یعنی روزے کی جو روح ہے, کیا ہم لوگ سمجھ پاتے ہیں؟ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاقہ کرتے ہیں صبح, فار ایگزامپل بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں, ہم بھی ان گناہ گاروں میں شامل ہیں شاید, کہ ہم عبادت کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے. میں تو ان گناہ گاروں میں جو فاقہ بھی نہیں کرتے, اس خوف سے صبح سحری کر رہے ہوتے ہیں کہ اوے بھوک نہ لگ جائے, کھاتے جاؤ اتنا کھا لیا, اچھا کھانا کھائے جا رہے ہیں, کہیں بھوک نہ لگ جائے, کہیں بھوک نہ لگے, اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں. اچھا سحری کا اہتمام کیا, سحری کی, اس کے بعد نا بہت سے لوگ ایسے تو سو جاتے ہیں, پھر وہ شام تک سوئے رہتے ہیں, اس کے بعد افطاری سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں. ایسے بے شمار لوگوں کو, مطلب آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتی ہوں گی. لیکن کیا روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سحری کر کے سو جائیں, پھر افطاری سے 2 گھنٹے پہلے اٹھیں, اور خواتین کچن میں جا کے چلیں تیاری کریں, وہ بھی میرے خیال سے ثواب ہے. لیکن باقی ٹی وی دیکھیں, ٹائم پاس کریں, بس افطاری کا, نمازیں پڑھیں درمیان میں, تسبیح کریں, عبادت کریں, یا روزے کی اصل روح کو سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر و معین. سب سے پہلے میں آپ کے اس سوال کے لیے شکر گزار ہوں کہ بڑا سنجیدہ اور خوبصورت سوال ہے, اور سوال بھی ایسا ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے جو روزہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک بات کی میرا خیال ہے سب سے پہلے ہماری اس محفل میں وضاحت ہونی چاہیے کہ نیکی اور برائی کا جو معیار ہے وہ اللہ کے سامنے ہے, اور اللہ دلوں کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے. بہت پیاری بات. آپ کے ظواہر کے حوالے سے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ قانون شریعت کے مطابق ظواہر کو دیکھو, لیکن اللہ ظواہر کا پابند نہیں ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میرے سر پہ امامہ ہے اور میرے بدن پہ نبی کریم کا اور دین کا لباس ہے, تو مجھے اس بات پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں بہت پاکیزہ ہوں, اور کسی اور کو اس بات پر نشانہ نہ بناؤں کہ بھئی اس کے چونکہ تن پر یہ لباس نہیں ہے, اس لیے وہ اللہ سے بہت دور ہے. چونکہ ان چیزوں کا معیار کچھ اور ہے, وہ نہیں ہے جو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں. لہٰذا خود یہ احساس کہ میں گناہگار ہوں انسان کو اللہ کے قریب پہنچانے کا باعث بنتا ہے, اور یہ احساس کہ میں تو بڑا پاکیزہ آدمی ہوں اور اللہ کا مقرب ہوں, یہ شیطان کے اسیر ہونے کا باعث بنتا ہے. اس لیے اس نقطے کو تمام سامعین اور ناظرین کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے عبادت کرنے کے, یعنی خود پسندی کی اس دیوار کو توڑنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, رمضان المبارک کی جو مہینے کی آمد ہے اور اس فریضے کی وجوب ہے اس کا, اس کے حوالے سے قرآن کریم نے جو نشاندہی کی ہے وہ کہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پاکیزہ ہو سکو.
पाकीज़गी किस चीज का नाम है? एक दफा आप पानी से अपने बदन को धोते हैं और बदन से बदबू को खत्म करते हैं, एक दफा आप उन अमाल के जरिए से जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया है अपने रूह की तत्हीर करते हैं। ये जो रूह की तत्हीर है ये तत्तकून के जुमरे में आता है, बदन की पाकीज़गी नहीं। बदन की पाकीज़गी जरूरी है रूह की तत्हीर के आगाज के लिए, लेकिन ये हदफ नहीं है, ये वसीला है। लिहाजा रमजानुल मुबारक का जो मकसद है वो सिर्फ 14-15 घंटे भूखे और प्यासे रहना नहीं है। बिल्कुल। अगर सिर्फ भूख और प्यास हो तो इससे इंसान के अंदर तकवा और पाकीज़गी नहीं आती। रमजानुल मुबारक के जरिए से जो तकवा इंसान को हासिल होता है उसमें आँख का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथों का रोज़ा, पाँव का रोज़ा, पेट का रोज़ा, सोच का रोज़ा, इंसान के तमाम उन अज़ा और जवारह का रोज़ा ज़रूरी है जो आम इंसानी मामलात में भी और अल्लाह से मामले में भी काम आते हैं। लिहाजा जब रोज़े का आगाज़ होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगू है या आपका जो खुतबा है शाबानिया के नाम से, किसी मौका मिले तो उसकी इबारत में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसको देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की बरकतों को जिस अजीम अंदाज में, दिलनशीन अंदाज में बयान किया है उसके दो हिस्से हैं। एक का ताल्लुक इस पॉइंट से है कि इंसान और खुदा के दरमियान इस महीने में कैसा ताल्लुक होना चाहिए, और दूसरे पॉइंट का ताल्लुक है इंसान और इंसान के दरमियान किस तरह का राबिता होना चाहिए। और एक तीसरा पहलू भी है, वो ये है कि खुद इंसान का अपने आप से ताल्लुक किस तरह का होना और चाहिए। ये बड़ा प्यारा पहलू। अगर इन तीन चीजों को हम समझ सकें कि हमने अपने अल्लाह से इस महीने में किस तरह का राबिता करके अपनी रूह की तत्हीर करनी है, सानियन मखलूक खुदा से किस तरह के रवैये के जरिए से अपने अंदर की हैवानियत और दरिंदगी को साफ करना है, तीसरा अपनी शनाख्त और अपने आप से वो कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए जिससे हम अपने बनाए हुए खोल और बुत परस्ती के उस मरकज से निकल कर मुवहिद और आजाद हो सकें। ये तीन पहलू अगर हम बयान कर सकें तो रोजे को समझने के वाले से और महीने की बरकतों को समेटने के वाले से बड़ी आसानी बड़ी प्यारी बात। अच्छा, बहुत प्यारी बात। नात खां हमारे साथ हैं जनाब, और उनसे हम नात भी सुनेंगे क्योंकि जिस हस्ती की वजह से हमें रमज़ान नसीब हो रहा है, जिन्होंने बताया रोज़े किस तरह रखने हैं, इसमें कितनी बरकत है, तो उनसे हम नात सुनेंगे। और सबसे पहले हाफिज़ रिजवान घुमन साहब से हम नात सुनेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तो ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद नात होगी। हाफिज़ रिजवान घुमन साहब से हम नात सुनेंगे इस ब्रेक के फ़ौरन बाद। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज का नाम आ गया है। मजा जब है महशर में कह दे मजा
جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کیا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا جی تو ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول کی خصوصی نشریات بول انٹرٹینمنٹ پر، اور آج پہلی سحر ہے، پہلی ساری کی جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں جو سٹار نعت خوان کا جو گرینڈ آڈیشن ہے وہ اناؤنس کروں، اسامہ سحری میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ اسامہ پہ کو کھانا بہت پسند ہے، میں بتا رہی ہوں. دیکھیں جو مل جائے زیادہ مل جائے، زیادہ بھی مل جائے، کوانٹٹی بس کوانٹٹی ہونی چاہیے. اچھا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے جی رمضان میں ویٹ لوز ہو جائے گا، بڑے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے گین ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے، جو رمضان کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، جو میری طرح نہیں کرتے، ان کا واقعی ہو سکتا ہے. اور بہت سے لوگ بہت پھر کھانے پہ زور رکھتے ہیں کہ کھانا کھائے جائیں کھائے جائیں کھائے جائیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں میرے خیال سے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اب میں کہہ تو رہا ہوں لیکن اللہ مجھے عمل کی بھی توفیق دے. پہلی سحری پہ یہ دعا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے، بخشنے پر جب آئے اپنی امت کے گناہوں کو تو وہ تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بول کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول، اور میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہید. ناظرین اس بار بھی ہر سال کی طرح 2021 میں ہم نے اس ٹرانسمیشن میں 3 خصوصی سیگمنٹس کا اہتمام کیا ہے، اور ملک بھر سے کنٹیسٹنٹس کو ہم نے اس کمپٹیشن میں دعوت دی ہے، جو کہ آج یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کافی گرمی میں روزے کی حالت میں ہے. لیکن ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ SOPs کو فالو کرنا ہے، ہر حال میں ماسک لگانا ہے، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے. تو ہمارے کنٹیسٹنٹس جو کہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ چکی ہیں، جن میں سے ہم نے ٹیلنٹ کو اب ہنٹ کرنا ہے، اپنا سٹار کوئزر، سٹار ڈیبیٹر اور سٹار نعت خواں، جو کہ ہم نے انہی میں سے تلاش کرنا ہے. اور مقابلہ جو کہ کافی ٹف ہوگا کیونکہ کافی بڑی تعداد ہے کنٹیسٹنٹس کی جو کہ یہاں پر پہنچے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹس کی طرف اور ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سید انس کریمی ہے اور میں کراچی سے ہوں، اور آج یہاں پر نعت کمپٹیشن کے لیے آیا تھا، اور اب میں انشاءاللہ اندر جانے لگا ہوں، تو اپنی مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا جی جناب، آپ نے دیکھا
پہلے نعت خواں جن کی آواز کتنی خوبصورت تھی اور بڑی تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے. نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت آواز تھی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب دوسرے نعت خواں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز کتنی خوبصورت ہے اور وہ کتنا پیارا پڑھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد مصطفیٰ اشرفی ہے اور آج میں یہاں پہ بول کے آڈیشن کے لیے آیا ہوں, جس میں مجھے بہت مزہ بھی آیا اور بہت پرسوز جو ہیں وہ ثنا خواں یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑی کیو ہے. اور الحمدللہ ثنا خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ بچپن سے ہی میرا جاری ہے اور یہاں پہ آ کے بھی ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا. دیگر ثنا خوانی کے چینلز میں بھی جو ہے وہ میں جا چکا ہوں. بول کو میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں کہ ایسے پروگرامز جو ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں, کراتے رہیں, تاکہ جو مزید ثنا خواں جو آ رہے ہیں نیو کمرز ان کے لیے جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو. جزاک اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. السلام علیکم, میرا نام حافظہ صبوحی شیراز ہے. درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. آڈیشن دے کر آ چکی ہوں اور جب میں پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی تو میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اور میں بہت گھبرا گئی تھی, لیکن میں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اچھی سے اچھی تیاری جو میں نے کی تھی وہ میں نے پیش کیا ہے. السلام علیکم, میرا نام عبید رضا ہے, میری عمر 17 سال ہے. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. السلام علیکم, میرا نام اریبہ ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں. یہاں پر آنے کے لیے بہت سارے اسٹرگلز کرنے پڑے, بہت لمبی لمبی لائنز تھیں, انہیں کراس کر کے یہاں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے میرے لیے, کیونکہ میں اس شو میں واقعی میں آنا چاہتی تھی کہ کچھ میں بن جاؤں, کیونکہ میرا جو ہڈن ٹیلنٹ ہے میں وہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اچھے سے شو ہو جائے لوگوں کے سامنے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن. السلام علیکم, میرا نام مہک راشد ہے اور میں کرنگی کراچی سے تعلق رکھتی ہوں. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. السلام علیکم, میرا نام ابو میر ہے, میں میرپور خاص سے آیا ہوں. یا نبی سبے کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے گئے, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے گئے. میرا نام عبدالرحمن ہے, میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نعت آڈیشن کے لیے. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا,
किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िश अशरफ है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे मैं आज बोल के लिए नात कंपटीशन के लिए आई हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेटअप देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान वालों ने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो एक टैलेंटेड लोगों को प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, बहुत लंबी लाइन भी है और कुछ ही वक्त में मैं अंदर भी जाऊँगी, जजेस के सामने जाऊँगी। आई होप कि मैं बहुत अच्छा एक 100% अपना दे सकूँ और मुझे खुशी भी है कि जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके लिए मैं बोल वालों को थैंक्स बोलूँगी। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शह सवारे बुरा को अमीरो अलम, दाफ़ाए हर बला दाफ़ाए हर वबा, दाफ़ाए कह तो गम राज रंजो अलम, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, और मतलूब ही उनका मकसूद है, और मकसूद ही उनका मौजूद है। आप सारे रसूलों के सरदार हैं, आपका सिर्फ अल्लाह माबूद है। बाद में सारे नबियों के आए हैं, वो बख्शवाएंगे हर एक गुनाहगार को। मैंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है और जिस तरह मुझे घबराहट थी एक देख कर कि अंदर जाऊंगी तो क्या होगा, लेकिन माशाल्लाह मैं बहुत बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और बिल्कुल रिलैक्स होकर मैंने जजेस के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी है। आई होप कि मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रही थी और बहुत दूर से भी आई हूँ कि मैं यहाँ से विन करके जाऊँ। वंस अगेन थैंक्स मैं बोल को बोलूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मेरा नाम उसामा बाराई है और कराची से ताल्लुक़ है और नात का ऑडिशन दे रहा हूँ। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। जी जनाब, कंटेस्टेंट्स काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं, काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं और आज़म यही है कि आगे निकलना है, मुकाबला जीतना है। तो ना सिर्फ कराची, दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है, ऑडिशंस किस तरह चल रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद भी। Assalamu alaikum, I'm Alina Shakil from Lahore and I have participated in Naat competition. हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम मुस्कान, आई एम फ्रॉम लाहौर और मैं यहाँ नात कंपटीशन के लिए आई हूँ। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात जबीन है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। या मुस्तफ़ा अता हो तेरे ज़िन हाज़री का। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद ताहिर है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा ताल्लुक़ खानपुर से है। कहाँ नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद और मैं लाहौर से हूँ। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर मोइन है और मैं लाहौर से हूँ। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद और मैं खानपुर से हूँ। मैं लजपाला दिलड़ लगी मेरे तो गम परे रहंदे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीरा तारिक है और मैं बोल टीवी पर नात के लिए ऑडिशन देने आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं नात ख़्वां इसलिए बनना चाहती हूँ कि मेरे पापा की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी एक अच्छी नात ख़्वां बने और आप सब दुआ करिएगा कि सेलेक्ट हो जाए। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा कंवल है और मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचीदा। मेरा नाम मुशर्रफ अली सलीम है, मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से नात के कंपटीशन के लिए आया हूँ। मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महाम सलीम है और मैं ऑडिशंस के लिए जा रही हूँ। मुझे आप तमाम लोगों से दुआ की अपील है और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं ये ऑडिशंस में विन कर सकूँ। मैं गदाए दया रे नबी हूँ, पूछ गे मेरे दामन में क्या है, मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफ़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूबा कंवल है, मैं कराची से हूँ। साहिबे ताज वो शाह महराज वो, शह सवारी बुराको अमीरे अलम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शाहज़ेब और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बोल न्यूज़ ने एक बार और यहाँ पर आने की तौफीक दी है। मिलादे मुस्तफ़ा मौला में अपने
گھر کروڑا حسن مولا دد سرخان ویڑے وچ سجوڑا میرا نام سید آصف حسین ہے اور میرا تعلق کراچی سے. میں نعت کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آیا ہوں. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں. پوری دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا لیے باب رحماں وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. بڑی لمبی لائن تھی اور ہم کافی دیر سے آئے ہوئے تھے, کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا ہمیں باہر, لیکن الحمدللہ ہو چکا ہے اور بہت اچھا لگا. السلام علیکم, میرا نام سیدہ ریبہ فاطمہ, میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں. سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیحائی. میرا نام سونیا کنول فیروزی ہے اور میرا تعلق گلستان جوہر کراچی سے ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو. تو جناب کہیں سلیکٹ ہو کر اگلے راؤنڈ کی خوشی تو کہیں سلیکٹ نہ ہونے کا غم. بس اس کے ہی ساتھ رمضان نے بول کے میگا آڈیشنز کا یہ دن صبح سے پہنچا شام اور شام سے پہنچا رات تک. اور آج کا ہمارا آڈیشنز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوا اور وہ تمام نعت خواں جن کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا ہے اب ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور اگلا راؤنڈ ہوگا اب کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جناب دیکھا آپ نے گرینڈ آڈیشن ایس او پیز کا خاص خیال رکھا گیا. پورے پاکستان سے بچے آئے اس میں, انہوں نے شرکت کی. صبح سے شام ہو گئی, اتنا زیادہ رش, اتنے زیادہ لوگ تھے. اور ابھی تو یہ صرف آڈیشن تھا, آپ اندازہ لگائیں. ابھی آگے چل کے آپ راؤنڈز دیکھیں گے, پھر 29 رمضان کو آپ فائنل بھی دیکھیں گے کہ کون بچہ کون ونر ہوگا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ججز ہیں شفیق احمد صابری صاحب اور فیصل حسن نقشبندی صاحب. وہ دیکھیں گے کہ کون بچہ کتنا اچھا اس میں پرفارم کر رہا ہے. اور سرش زہیب جو ہماری اینکر ہیں وہ اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں. تو یہ آپ روزانہ اس کو دیکھتے رہیں گے سیگمنٹ کو. اور مجھے اس لیے یہ بات بڑی اچھی لگی ہے کہ جس طرح ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی اولاد میں جو چیزیں چھوڑ کر جاؤ, اس میں جس طرح قرآن مجید ہے تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے. تو نعت ہے ہی حضور کی تعریف کا نام. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں میں یہ کمپٹیشن ہو. بہت پیاری بات ہے, بڑا ہیلدی کمپٹیشن. اور اسامہ غازی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نعت آپ سنتے ہیں, کوئی بھی آپ کلام سنتے ہیں, حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں, تو کئی بار سنانے والا اتنے جذبے سے بولتا ہے کہ وہ الفاظ دل سے نکل رہے ہیں اور دل میں اتر رہے ہیں. اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ نعت سنتے سنتے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں, مطلب ایسا لگتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ وہ محبت کے بغیر, جذبے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور پڑھنے والے کا جذبہ بھی میٹر کرتا ہے, سننے والے کا بھی میٹر کرتا ہے. بلکہ میں کہتی ہوں جو پڑھ رہا ہے اور اتنے جذبے سے پڑھ رہا ہے کہ آپ کے دل میں اتر رہے ہیں اس کے الفاظ, کہ وہ آنکھوں سے جاری ہو جاتی جو محبت ہے آنسوؤں کی صورت میں. اور یہ جو مقابلے ہیں یہ ہم سحری میں بھی دکھائیں گے اور افطار میں بھی دکھائیں گے. بالکل دونوں طرف ہوگا, سحری بھی اور افطاری بھی, تاکہ اتنے زیادہ بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو سب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور یہ چیز میرا خیال ہے اپنانے کی ضرورت ہے. اور چیزوں میں تو ہم بچوں کو کمپٹیشن میں لے کر آتے ہیں تو اس طرح سے, تاکہ بچے اپنے آپ کو اور بہتر بھی کر سکیں.
اور والدین بھی سوچیں کہ ہمیں ان چیزوں میں بچوں کی تربیت کرنے کی اچھا ضرورت ہے۔ والدین کا آپ نے ذکر کیا، والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، آپ کے تو خود بھی بچے ہیں ماشاء اللہ، 3 بچے ہیں اسامہ بھائی کے، اور بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، میں دیکھ رہی ہوں کراچی آتے ہیں جب بھی، اب جب ہم پرومو کے لیے آئے تھے ابھی ہم آئے ہیں تو اسامہ بھائی کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ بچوں سے بات کرنی ہے، تو والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، آپ کہیں بھی والدین کی کردار کے بغیر نہیں جا سکتے، ان کی محنت کے بغیر نہیں جا سکتے، ان کی سپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اب جب بھی بچے آڈیشنز دینے آتے ہیں ساتھ والدین آتے ہیں ٹریول کر کے، اتنی دور سے آتے ہیں، مطلب کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں، ان کی اولاد لیٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی بچوں کے ساتھ باقاعدہ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایفرٹ سے ایسی مجھے بات یاد آ گئی، وسیم اکرم صاحب ہمارے بڑے لیجنڈ بالر، انہوں نے کہا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے اور ورلڈ کپ میں مین آف دی میچ تھا جب پاکستان 92 میں ورلڈ کپ جیتا۔ انہوں نے کہا میرا بچہ جب اپنی کلاس میں اس کی دوڑ کی مقابلہ ہوا تو دوسرے نمبر پہ آیا کلاس کی، جس طرح نرسری اور چھوٹا سا تھا، کہتے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوا۔ تو اولاد کے لیے جو اس کی ایک چھوٹی سی جیت ہے اس میں انسان اتنا خوش ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بچوں کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو کمپٹیشنز ہیں اسکولز میں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسکولز میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اسپورٹس ڈیز ہوتے ہیں، مطلب کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی مل سکے، اور پھر سارے دن بچوں پہ پڑھائی کا برڈن ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے رمضان میں بھی بچوں کی تربیت کا کہ پیرنٹس کو بھی موقع ملتا ہے، سحری میں ساری اور افطار میں والدین بھی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بزرگ بھی اکٹھے جو ہے ساری اور افطاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری آپ کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، ابھی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے قوالی کا، تو قوالی سنتے ہیں، اس کے فوراً بعد ملتے ہیں۔ اچھا مولانا ولی خان مظفر صاحب، یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ کیا چیز، مجھے نا ایسے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ رمضان شروع ہو گیا، مجھے یاد آ گئی اپنی دادی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، تو نابینا ہو گئی تھیں بزرگی میں، تو خاص اہتمام انہوں نے کرنا، تو اپنے دوپٹے سے نا وہ ایک صندوق تھا، اس کی وہ باندھ لیا کرتی تھیں چابیاں، تو وہ آواز بھی آتی رہتی تھی، ان کو یاد بھی ہوتا تھا، نابینا تھی نا کہ میرے پاس ہی ہے، بڑا اس کی حفاظت کرتی تھی۔ تو مجھے اس سے یاد آ رہا ان کا رمضان کا طریقہ بھی، تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس طرح سے باندھ لینی چاہیے پہلی سحری میں ہی، کہ وہ مسلسل ہمارے ذہن میں آتی رہے، کہ پورا رمضان ہم نے ابھی سے جس کی ہم مشق کرتے رہے۔ میں پتہ نہیں چونکہ کوئی بات اپنی کہہ پایا نہیں۔ اچھا میں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں آپ کی اور آپ کی اجازت سے؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے سوال پوچھا، بہت اچھا لگا کہ آپ نے سب، آپ میری چھوٹی بہن ہو، آپ تو میں جو کہوں گا اس نے کہنا جی میرا بھائی ہے، اس نے تو علامہ صاحب۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بول چینلز اور بول نیٹ ورک اور اس کے تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ان کا ہر سال جو پروگرام ہوتا ہے وہ بہت شایع نشان ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سنیں۔ جزاک اللہ۔ پھر میں آپ کے اس پروگرام کی انتظامیہ بالخصوص سلمان صاحب ہیں، اسامہ غازی ہیں، ڈاکٹر فضا اکبر خان ہیں، آپ سب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جو میرے دوست اور میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے حق اور سچ کہلوائے۔ آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے کہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، بالکل گولڈن سوال ہے یہ، کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ایک مومن کو رمضان المبارک میں کیا سوچنا چاہیے کہ وہ آخر تک رمضان سے جڑا رہے اور اس کا اثر اگلے رمضان تک اس پر ہوتا رہے۔ ہمیں اس پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا آخری ایڈیشن آیا، درمیان میں اس میں اصلاحات اور جو زمانے کے مطابق ہوتا رہا۔ قرآن کریم آیا، با سے شروع ہوا، سین پہ ختم ہوا، بس نقطہ سمجھ میں آیا، بسم اللہ سے شروع ہے اور والناس پہ ختم ہے، بس ہو گیا ختم۔ یہاں سب جو بھی تا قیامت انسانیت کے لیے فائدے کی چیزیں تھیں، روحانیت لینے کی چیزیں تھیں اور اپنے رب سے ملنے کی چیزیں تھیں، وہ سب اس قرآن کریم میں آ گئی۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال،
तमाम के तमाम उलूम, तमाम के तमाम मारिफ, तमाम के तमाम साइंसेस कुरान करीम में हैं। ये हमारे यहाँ अफ़हाम और हमारे जहनों का कसूर है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कुरान करीम में सब कुछ आ गया। कुरान करीम ने एक मुस्तकिल सूरत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र नाजिल की, और एक ये नाजिल कर दिया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये शहर, ये महीना, शहर कहते हैं महीने को, जिसको उर्दू में हम शहर कहते हैं, वो तो सिटी को कहते हैं, ये मंथ को कहते हैं, शहर महीने को, कि ये वो महीने जिसमें हमने कुरान करीम नाजिल किया। कुरान करीम का ये नुज़ूल रमज़ान मुबारक से इसका इर्तिबात और उसके आप बांधना, ये आप वहाँ ले जाएं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्रील दोनों पूरे रमज़ान में कुरान करीम एक दूसरे को सुनाते थे, और फिर इस कुरान करीम को रमज़ान मुबारक में मुस्तहकम करने के लिए तरावीह क़ियामुल लैल का अमल कुरान करीम की तरफ आया जाए, इन आयतों की तरफ आया। अल्लामा शहीदी साहब ने जैसे फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ये इसका एक वजह है, नतीजा है कि रमज़ान रोज़ा इसका फ़ायदा क्या है, ताकि आप तक़वे पे आ जाओ। तक़वे पे आप कैसे आएंगे? जब आप रोज़ा रखते हैं आप तक़वे पे आते हैं। ये कोर्सेज़ हैं, कुछ छोटे कोर्सेज़ हैं, कुछ बड़े कोर्सेज़ हैं। रमज़ान मुबारक उसमें सबसे हैवी कोर्स है। इसमें 6 रोज़े हैं शव्वाल के, उसमें 10 रोज़े हैं ज़िलहज के, उसमें 2 रोज़े हैं मुहर्रमुल हराम के, उसमें जुमरात, जुमा और पीर के रोज़े हैं पूरे साल यानी हर हफ्ते के, और इसमें अय्यामी बीज के रोज़े हैं। ये सारे सिर्फ जोड़ने के लिए हैवी जो सबसे बड़ा कोर्स है, जो आपको पूरे साल जो है ना वो उस पर लाता है कि आप अपने रब से जुड़े रहें। ये हम और आप जो बैठे, हम सब कालबुद बैठे हुए हैं, हम सब कालब हैं। अंदर उसामा बैठा हुआ है, अंदर डॉक्टर फिजा है, अंदर मुफ्ती अबू मोहम्मद और शहीदी साहब है। वो अंदर वाले जो है ना इंसान को अपने रब से मरबूत करने के लिए जो वहाँ से आए, असल में तो हम वहाँ के थे, तो गंदम का दाना या कोई भी चीज़ सबब बना कि जो हम यहाँ आ गए, यहाँ उसी से जुड़ने का वक्त है, उसी से जोड़ने का अभी से ज़हन में रख लें। मुफ्ती साहब आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी। अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि जी मुझे फ़लाँ को नमाज की तौफीक अल्लाह ने दी, और कुछ लोग कहते हैं मुझे तौफीक ही नहीं मिली तो मैंने नहीं पढ़ी। अब एक बड़ा एक सवाल है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा नाज़रीन आप भी। और साथ ही हम कहते हैं माल का दारोमदार नियतों पे होता है। बेशक इंसान वही चीज़ पाता है जो नियत होती है, जो आपने की होती है नियत। अब वहाँ एक चीज़ आ गई नियत, एक हम कहते हैं तौफीक। एक तो ज़रा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर आपने नियत नहीं की तो नियत आपने नहीं की और आप कह रहे हैं जी मुझे तौफीक नहीं मिली, इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा। दूसरी बात इस हम कहते हैं नमाज की तौफीक नहीं हुई, तो क्या रोज़े की तौफीक भी अल्लाह देता है, या फिर हमारी नियत नहीं होती तो हम नहीं रखते तो हम कहते हैं मैं तौफीक ही नहीं मिली? वेरी गुड। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले बॉल नेटवर्क की इस पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेट लगाकर शाऊर पैदा करने और आगाही पैदा करने के लिए ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया। मैं इस प्रोग्राम के असरात बताना चाहता हूँ। मुझसे पहले बड़े हजरात ने यहाँ गुफ्तगू फरमाई। पिछले साल जब यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन में हम बैठे हुए थे तो यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था तौबा पर, इस्तग़फ़ार पर। मैं बात आपके सवाल की तरफ बाद में आता हूँ, ठीक है। तो मुझे सहरी के वक़्त सऊदी अरब से एक बंदे की कॉल आई थी जो आज भी मेरे राब्ते में है। उसने कहा थी कि मुझे पहली मरतबा ये प्रोग्राम सुनकर अल्लाह ताला ने ऐसी तौबा की तौफीक दी कि मैंने दुनिया के ऐसे गुनाह जिनका जिक्र शायद अल्लाह के अलावा मैं कोई नहीं जानता और मैं किसी से नहीं कर सकता। तो आज यहाँ जब ये बात मुझसे पहले होने लगी ना कि यहाँ ये प्रोग्राम क्यों किया जाता है, दीन सिखाने के लिए ये लोग आ जाते हैं, 11 महीने इनका स्टाइल और होता है 1 महीने में। बात वही है जो मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने कही कि यहाँ सवाल किया जाता है और उस सवाल के जवाब के ज़रिए शाऊर और आगाही पैदा की जाती है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल ये है कि हमारी नीयत नहीं होती या तौफीक नहीं होती। बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दीन मुकम्मल हो चुका। अब दीन की किसी जुज़ ने न इस दीन इस्लाम में आना है न बाहर निकलना है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह जल्ल शानुहु ने आर्डर दे दिया है। जो नीयत का सवाल आपने किया वो ये है कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, मेरी नीयत नमाज पढ़ने की थी या जूती चोरी करने की थी? सवाल ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ रोज़ा रखने के लिए कि और सारा दिन मैं लोगों को बताता फिर रहा हूँ कि भाई मैं रोज़े से हूँ, वो रोज़ा मैंने अल्लाह के लिए रखा है, नीयत इसे कहते हैं। जहाँ तक हम करते ही नहीं है वो अल्लाह जल्ल शानो ने आर्डर दे दिया है, आप करने के पाबंद हैं, नहीं है
تو شریعت نے بتا دیا کہ آپ گناہگار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے جو ماڈل شخصیات ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو زندگی میں کون کون سے کام کرنے ہیں۔ نیت الفاظ کا نام نہیں ہے، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ جناب پہلی سحری ہے اور مجھے پتا ہے کچھ لوگ اب بھی سو رہے ہوں گے، بہت سے لوگ تیاری کر رہے ہوں گے، خواتین ساری جگا رہی ہوں گی اٹھ جاؤ وقت کم رہ گیا ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے ابھی 10 منٹ ہیں چلو، بہت سے لوگ ہیں جو پہلی ایک دفعہ کہتے ہیں ہم نے رات کو ہی کھا لیا تھا تو اب ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں سحری پر اٹھنے کی۔ تو یہ علامہ امین شہیدی صاحب یہ سحری کے حوالے سے فرمائیے کہ پہلی سحری ہے، اسی سے ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کچھ، تو وہ کیا چیزیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں ہی دعا فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں ہمیں برکت اور پھر رمضان نصیب ہو، اس کی تیاری، تو آج پہلا چکے روزہ اور پہلی سحری، تو اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ صبح اٹھنے کی کتنی برکت ہے کہ ہم اس کی ابھی عادت بنانے، اللہ کرے کہ مجھ جیسوں کو توفیق ہو جائے پھر سارا سال یہ عادت رہے۔ دیکھیے آپ کا سوال بڑا اہم بھی ہے اور بہت اس کا جواب وسیع بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصراً وہ بات کروں جس سے آپ کے تمام سامعین کو کم از کم کچھ ملے، جس کی بنیاد پر وہ اس دن کا اور اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم آگے بھی ٹرانسمیشن میں یہ موضوع ہمارے جاری رہیں گے یہی۔ دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا رمضان المبارک کا، اس کا تعلق آیا بدن سے ہے یا روح سے ہے؟ بنیادی طور پر انسان کی روح اصل ہے، بدن فرع ہے۔ بدن کو آپ اتنی خوراک دیتے ہیں جس سے روح زندہ رہے اور بدن زندہ رہے۔ روح کی حیات کے لیے بدن کا زندہ رہنا اور صحت مند رہنا ضروری ہے، اس لیے بدن کو خوراک دینے کے لیے آپ سحری میں اٹھتے ہیں اور اتنی خوراک دیتے ہیں جس سے آپ وہ پورا دن بھوک اور پیاس کی کیفیت میں گزار سکیں اور افطار تک اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کی کیفیت میں وہ ٹائم لے جا سکیں۔ لیکن یہ خود آیا ہدف ہے یا کسی اور ہدف کے لیے زینہ ہے؟ اصل چیز ہے انسان کی روح۔ اس روح کو اگر آپ طاقتور بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے بدن سے کئی گنا زیادہ توجہ اس روح کی طرف دینی پڑے گی۔ مولانا رومی، جلال الدین رومی ہمارے صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے، بے شک۔ وہ فرماتے ہیں کہ در زمین دیگران خانے مکن، دوسروں کے پلاٹ پر گھر نہ بناؤ۔ آپ ذرا سوچئے، دوسرے کے پلاٹ پر گھر نہ بناؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ در زمین دیگران خانے مکن، کار خود کن کار بیگانے مکن، دوسروں کا کام نہ کرو، اپنا کام کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ دوسرا کون ہے؟ کیست بیگانے تن خاکی، یہ تو وہ بیگانہ، وہ جو دوسرا ہے وہ تمہارا یہ بدن ہے، واہ واہ واہ، اور تم وہ روح ہو، اس لیے خود پر توجہ دو، اپنے بدن پر اتنی توجہ نہ دو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تا تو تن را چرب و شیرین می دہی، گوہر جان را نیا بی فربہی۔ جب تک تم اپنے بدن کو میٹھا اور روغنی غذا کھلاتے رہو گے، مرغن غذا کھلاتے رہو گے، تمہاری روح کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اگر روح کو طاقتور بنانا چاہو تو اس کو اتنا دو جس سے وہ زندہ رہے، لیکن اپنی باقی توجہ اپنی روح کی طرف دو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ سحر میں اٹھتے ہیں، سحر کا موقع اللہ سے راز و نیاز کا موقع ہے، کائنات اور نفس پر غور و فکر کا موقع ہے، اپنے کٹے ہوئے رابطے کو اللہ سے جوڑنے کا موقع ہے، اپنی گم شدہ ہستی کو تلاش کر کے اللہ کے ہاتھ میں دینے کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنا سارا اپنی توجہ کس چیز پر صرف کر رہے ہیں؟ صرف سحری پر نہیں، سحری صرف اتنی جس سے آپ کے جسم کا گزارا ہو سکے۔ اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں دیکھیں اور خطبے میں بھی دیکھیں، آپ نے جس چیز کا نام لیا وہ سحری نہیں ہے۔ جب فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ برکت اور مغفرت اور رحمت لے کر آ رہا ہے، تو فرمایا اپنی گردنیں آزاد کر لو اور آتش جہنم سے نجات پاؤ، اور اس کے لیے صرف یہ ہے کہ کسی ایک روزہ دار کو افطار کراؤ، یہ نہیں کہا سحری کراؤ، کہا افطار کراؤ۔ تو صحابی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، افطار کی اگر میرے پاس گنجائش نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی گردن آگ سے چھڑاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا دانہ دے کر۔
और उसके बाद फरमाया वलो बिशरबतिन मिन मा, चाहे तुम एक घूंट पानी पिला दो, उस एक घूंट पानी के जरिए से अपने आप को जहन्नम से छुड़ाओ। इसलिए जितनी ताकीद है वो ताकीद सहरी पर नहीं बल्कि इफ्तार पर है। सहरी पर सिर्फ उतनी तवज्जो दो जिससे तुम्हारा जिस्म सही रहे। इफ्तार पर भी हम इफ्तारी के वक्त हमारी गुफ्तगू होगी, और ये इसीलिए तो बरकत वाला महीना है कि फिर हम अल्लाह ताला तौफीक देता है, उलमा से जुड़ते हैं, ऐसी हमारी महफिल होती हैं जहाँ से हमें सीखने का मौका मिलता है। सारा साल बहुत सी कोताहियाँ होती हैं। अच्छा प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब, गलतियाँ क्या करते हैं हम जो आज पहली सारी है अभी से हम सोच लें कि ये गलतियाँ हमने नहीं करनी रमज़ान में, जो उमूमी तौर पर करते हैं, अखलाकी तौर पर भी, दीगर लिहाज से भी? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन व बाद। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये हदीस हर मोमिन के, अहले ईमान के ज़हन में रहनी चाहिए। हज़रत अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह आता उम्मती खमसन लम युअतहुन्ना अहदुन नबियुन मिन क़ब्ली, अल्लाह ने मेरी उम्मत को इस महीने में 4 खूबियाँ अता की हैं, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं थी। रोज़े तो हर उम्मत में थे, फिर 5 खूबियाँ इस उम्मत इस्लामिया को अल्लाह ने अता की है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं थी। पहली खूबी ये है, इदा कान अव्वल लैलत रमदान इन्नल्लाह यंजुर इला इबादी, जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह ताला अपने बंदों को देखते हैं, और जिस पर अल्लाह की नज़र पड़ी लम युअज़्ज़िबु अबदा, जिस पर अल्लाह की नज़र पड़ गई अल्लाह उसको कभी अजाब नहीं देगा। सुभान अल्लाह। पहली खूबी ये है कि अल्लाह ताला हम पर नज़र करम फरमा दे, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। और दूसरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी खूबी ये है मेरी उम्मत के लिए, अल्लाह खुलूफ़ फमिल साइम अत्यब इंदल्लाह मेरी हिलमिस्क, मोमिन की, रोज़ेदार की मुँह की बसांत जो है अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी फरमाया अल्लाह ताला इस महीने में जन्नत से को कहते इस्ताइदी व तज़य्यनी ले इबादी अस्सालिहून लअल्लहुम यातूना इलैका व यस्तरीऊना मिन ताब दुनिया, जन्नत से ये कहते हैं ए जन्नत मुज़य्यन हो जा, अपने आप को तैयार कर ले, बहुत मुमकिन है जल्दी मेरे बंदे तेरे पास आकर दुनिया की तकलीफ़ों से, दुनिया की उलझनों से निजात पाए और तुझ में आके आराम करें। इसलिए कि हदीस बड़ी माना रखती है। इस दुनिया को अल्लाह ने सब कुछ दिया लेकिन अल्लाह ने सुकून नहीं दिया। चाहे कोई शय हफ्ते कलीम का मालिक है लेकिन दुनिया में सुकून अल्लाह ने जन्नत में रखा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रसूल हदीस अल्लाह ये कहते हैं जन्नत को तज़य्यनी व इस्ताइदी, तैयार हो जाओ, अपने आप को मज़ीन करो मेरे बंदों के इस्तकबाल के लिए ताकि यहाँ के सुकून पाए तुझमें। ये और फिर रसूल अकरम ने फरमाया तीसरी जो खूबी अहले रोज़ेदारों को हासिल है, इन्नल मलाइकत तस्तग़फिरु लहुम, इस महीने में फरिश्ते अहले रोज़ेदारों के लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगते। आपने रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह फरिश्ते आपके लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह इनको माफ़ कर दे, अल्लाह इनको माफ़ कर दे। और फिर फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तआला जब आखिरी रात आएगी, जन्नत महीने के जन्नत आखिरी रात जब आएगी, ईद की रात आती है, अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देते। फरिश्तों ने कहा, लोगों ने कहा, राजुल एक आदमी ने कहा या रसूल लैलतुल क़द्र, फल लैलतुल क़द्र नहीं, या रमज़ान की आखिरी रात है। ये खूबियाँ उन लोगों को हासिल होंगी जो अल्लाह के वफ़ादार है। ये रमज़ान का रोज़ा अपनी तामीर, अपनी शख्सियत की तामीर करने के लिए है, ये भूखा और प्यासा रहने के लिए नहीं है, इरादे की तक़वियत के लिए है। इंसान अपने आप को इतना मजबूत करे कि अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर तमन्ना को, अपनी हर आरज़ू को अल्लाह के फरमान पर कुर्बान कर दे। रमज़ान हमें सिखाता है कि हम हर तरह से अल्लाह के वफ़ादार बनकर रहें, और रमज़ान हमारे तक़वा पैदा करता है। तक़वा ये है कि आप वहाँ भी अल्लाह से डरे, या आपको यकीन है यहाँ दुनिया क्योंकि आँख मुझे देख नहीं सकती, और आप यकीन है आपको अगर मैं यहाँ कोई गलती कर लूँगा मैं लोगों की निगाहों में इसी तरह मुअज़्ज़ज़ बना रहूँगा। रमज़ान हमें सिखाता है कि हम किस तरह तक़वा इख्तियार करें। तक़वा की तरबियत है, रमज़ान का मौका है तज़किया और तरबियत का। इसमें सिर्फ खाने पीने, बाज़ हज़रात हैं इसमें गलती करते हैं वो कि उसको समझते हैं इफ्तारी की और धड़ाधड़ खाना पीना शुरू कर देते हैं, इतना खाते हैं बाज़ लोगों का वज़न बढ़ जाता है रमज़ान में। हालांकि रोज़ा तो इतना ऊँचा, रसूल अकरम फरमाया तसाहरू, सहरी करो।
रसूल अकरम सहरी क्या थी, चंद खजूरें और पर खा लिया। और खजूर जो है सहरी में ज़रूर खाएं आप, क्योंकि खजूर में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि अगर 5 खजूरें आपने खा ली और 1 गिलास दूध पी लिया सारे दिन के लिए काफ़ी है। इससे ना आपका वजन बढ़ेगा और ना आपका कुछ, ये सुन्नत है, इसको अपनाइए। तो इसलिए इफ्तारी के बाद धड़ाधड़ खाना शुरू कर देना, पानी पीना शुरू कर देना, ये ठीक नहीं है, समझे ना। इसलिए इफ्तारी करनी है आपको किस पर, रसूल खजूर पर इफ्तारी करें। अगर खजूर नहीं मिली पानी के घूंट पर इफ्तारी करें और उसके बाद धड़ाधड़ खाना पीना ना करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी कोताही दरगुजर फरमाए और रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, ये सहरी के वक्त जो है जिस तरह हम देखते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा ड्यूटी दे रही होती हैं, तो इसमें क्या साथ साथ भी वो यानी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं कि किसी को अगर जितनी सूरतें आती हैं कुछ बना रही हैं, कुछ पढ़ती रहें, साथ साथ उसमें सहरी में भी बरकत हो जाए, तो इस तरह भी, क्योंकि वैसे तो अजर ये भी है जो सहरी भी तैयार कर रहा है उसमें मसरूफ़ है, उसके लिए भी बड़ा अजर व सवाब है। और एक और चीज़ कि जो हमेशा होता है और फिर ज़ाहिर हमें ये महीने ऐसा है कि अपना दोबारा ताज़ा करें कि जी कब तक आप खा पी सकते हैं कि अजान अभी तो शुरू हुई है या इस तरह से कुछ कर, ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सवाल किया। पहला तो ये कि जिन ख़वातीन सहरी तैयार कर रही हैं, तो अगर हम पहले के अकाबरीन असलाफ को देखेंगे तो उनकी माएँ बड़ी मुत्तकी और परहेज़गार होती हैं। सही बात है, जब माँ मुत्तकी और परहेज़गार हो तो बेटा भी फिर अल्लाह का महबूब और वली पैदा होता है। तो सही बात है, मेरी सभी बहनों से गुजारिश है कि जब आप सहर और इफ्तार में हों तो कोशिश करके बावजूद खाना बनाएं। बहुत अच्छा। और फिर आपने कई अकाबरीन का पढ़ा होगा कि उनके गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के बारे में है कि जब आपको रस्म बिस्मिल्लाह के लिए भेजा गया तो आपने कुरान पाक की इब्तिदा में सूरह बकरा को मुकम्मल तिलावत फरमाया, फिर सूरह आले इमरान को तिलावत फरमाया। तो पता ही चला कि सवाल हुआ कि आप तो कुरान पढ़ने के लिए आए थे जी। अच्छा, आपने इरशाद फरमाया कि वो मेरी माँ जो है कुरान की हाफिज़ा थी। सही। अच्छा जी, अच्छा माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ वली खान साहब को भी शामिल कर लें। वली खान साहब जो एक उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कर दी सारी के हवाले से, वो जो वक्त का बता दें, क्योंकि हर दफ़ा भूल जाते हैं हम लोग कि जी कब तक हम कर सकते हैं। अच्छा चलें फरमाइए। ये जो सहरी के वक्त का जो वक्त आखिरी जो मिनट होता है ना, उस मिनट का और उसके बाद अजान का, इसका अहतमाम रखना चाहिए कि भाई जहाँ सहरी का अख्तिताम है उस अख्तिताम के बाद अगर मुंह में पानी भी है तो पानी नहीं पिए। यहाँ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं जो मैं शायद बताना पता नहीं मुनासिब होगा या नहीं, नस्वार मुंह में रखी हुई है और वो सो गया। नहीं, क्यों मुनासिब नहीं है, ज़रूर बताएं। हाँ, तो ये भी गलती है, ये नहीं करना चाहिए। ये गलती नहीं है, गलता है। हाँ, गलततुन कबीरा, ये बहुत बड़ी गलती है। इसी तरीके से कुछ लोग अजान का इंतज़ार करते हैं कि अजान होगी तो मैं पानी पीऊँगा, तो जब अजान हो गई तो वक्त आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद पानी वानी नहीं पीना है। इसमें बहुत तनब्बुह के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मुंह में अगर है भी तो कोशिश करें कि हाँ फेंक दे। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, निकल ना फिर अव्वल तो उससे पहले जी। अगर मुझे इजाज़त है मैं यहाँ पर एक जुमले की थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जी। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, अजान शर्त नहीं है। अगर कोई मुअज्जिन बेचारा सोता रह जाए, आधे घंटे बाद अजान दे, तो क्या उस वक्त तक आपको इजाज़त है कि आप खाते रहें? नहीं, अजान शर्त नहीं है। शर्त वो मुअय्यन वक्त है। वक्त जैसे ही हो जाए तो उस वक्त से पहले पहले आपका हाथ रोकना ज़रूरी है, और वक्त के ख़त्म होने से पहले पहले आपके मुंह में जो कुछ है वो आपके हल्क के नीचे जाना चाहिए। जैसे ही वक्त हो गया उसके बाद आप हल्क से कोई भी चीज़ उतारेंगे, चाहे वो एक घूंट पानी ही क्यों ना हो, रोज़ा बात है। मुफ्ती साहब इख्तिताम वक्त जी, आप बात इख्तिताम वक्त आपकी गुफ्तगू का खुलासा ये है, उसमें अजान हो या ना हो। हाँ, इसी तरीके से इफ्तारी में इस बात का एहतियात करें कि जैसे ही अजान हो जाए ना तो लपेट पड़ें पागलों की तरह, इससे अल्लाह खुश होते हैं। बाद लोग उस वक्त इतनी देर तक दुआएं करते हैं कि वो कहते हैं जैसे हमें कोई परवाह नहीं है। नहीं,
وہ اس وقت بالکل ہاں بالکل وہ اس طرح ہوگا اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں فوری طور پر وہ افطار جان بوجھ کر دیر نہ کریں افطار سے پہلے دعائیں جتنی مانگنی ہیں وہ کر لیں افطار میں بھی ہم یہ بات کریں گے لیکن ساتھ ہی فوراً جو ہے وہ جھپٹنے میں ہم شیر ہیں وہ آپ وہ تو بلکہ روکنا پڑتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا خیال کر لو ہاں اب جس طرح شادیوں پہ آپ دیکھتے ہیں وہ تو روکنے کی ضرورت ہے اسامہ بھائی یہ کچھ چیزیں جیسے صف اول ہے صف اول میں کہوں مفتی صاحب آپ پہلی صف پہ آ جائے نا نہیں پہلی صف میں آپ خود آگے پڑھو اسی طریقے سے افطاری میں آپ فوراً کوئی دانہ لے کر افطاری کر لیں ٹھیک ہے پھر دوسروں کو دیتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سب گزارش یہ ہے نا کہ وہ تو ہم تو یہ کریں کہ اثار کہ بھائی دوسرا پہلے آپ آ جائیں آپ یہ ضرور ہے کہ آپ جان بوجھ کر دیر نہ کریں کہ اب بس کھانا پڑا ہے اچھا جی میں اب اور لمبی دعا کر لوں یا کچھ اس وقت افضل یہ ہے کہ چلیں آپ لیں اور ساتھ دعا کرتے رہیں اس کو نہ ڈیلے کریں جی جی سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ سحری یہ ہماری امت کا خاصہ اور خاص انعام ہے پچھلی کسی امت کو سحری کی نعمت نہیں ملی بے شک وہ لوگ افطار کرنے کے بعد جیسے ہی سو جاتے تھے تو سمجھیں روزہ شروع ہو گیا ہماری امت میں بھی اسی طرح تھا افطار کے بعد ایک دفعہ آنکھ لگ گئی تو اب اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا ہمارے ہاں بھی سحری نہیں تھی پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں افطار کے پانی سے کھولا اور افطاری کا سامان نہیں کہا کچھ ہے گھر میں سارا دن مزدوری کر کے آئے تو گھر والی نے کہا کہ میں کچھ لاتی ہوں پڑوس میں کچھ لینے کے لیے گئی کہ ہمارے گھر افطار کے لیے کچھ دے دو تو اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی تو وہ کچھ لے کر آئے اٹھو یہ کھا لو کہا نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سو جائیں گے دوبارہ روزہ شروع ہو جائے گا وہ رمضان کا روزہ انہوں نے دوبارہ رکھ لیا اسی حال میں پھر صبح کام پر گئے پھر سارا دن مزدوری کی اور پھر انسانی طاقت ہے جواب دے گئی اور وہیں بے ہوش ہو گئے اٹھا کے لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ رحمت کو آسمانوں کی طرف اٹھایا یا رب العالمین میری امت پر کرم فرما رحم فرما میرے اللہ عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرما دی یہ آیت سحر کلو وشربو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے پر غالب آ جائے وہ وقت ہوا چاہتا ہے ہاں اچھا تو اب جو ہے سحری یہ ایک انعام ہے افطاری یہ ڈبل انعام ہے اس معنی میں کہ جھپٹ پڑھو وہ ایک الگ بات تھی بات یہ ہے کہ سحری میں جلدی کرنی چاہیے اور جو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے افطاری کی جو دعا ہے یہ روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اللہم انی لک صمت جو ہم پڑھتے ہیں لوگ بولتے ہیں جی ابھی کھولنے کا وہ کھول لیا افطر تو میں نے افطار کر لیا تو ہم نے کھجور کھا کے پھر دعائیں جتنی مرضی مانگیں اس کے بعد پھر کھانا کھائیں اور سحری کی دعا وہ کھانے کے بعد جب آپ نے روزہ رکھ لیا اچھا سحری کی دعا جو ہے وہ بھی نیت ہی کا نام ہے ٹھیک ہے نا چلیے تسحروا فإن في السحور برکہ حدیث ہے کہ سحری ضرور اذان کا وقت ہو رہا ہے کیونکہ سحری میں برکت ہے اذان سے مجھے ایک بات میں آپ کو بتا دوں آخری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذانیں ہوا کرتی تھی ایک اذان تہجد اور ایک اذان فجر تو لوگوں میں جو غلط ایک چیز پھیل گئی ہے کہ اذان ہوتی رہے اور کھاتے رہو وہ تہجد کی اذان تھی فجر کی نہیں تھی روزہ بند کرنے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے علامہ صاحب نے چند منٹ پہلے آپ مکمل کر لیں نا اتنا کیوں انتظار کرنا ہے تو جناب اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو جناب دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور افطار ٹرانسمیشن میں مجھے امید ہے کہ جتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے صحیح طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت اچھا لگا آج سحری کی یہ ٹرانسمیشن، آغاز ہی بہت اچھا ہے. تو ہم اس سحری ٹرانسمیشن کا اختتام دعا پر کریں گے اور مجھے اور ڈاکٹر فضا کو سحری ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے، لیکن افطار میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم گزارش کریں گے مفتی عابد مبارک صاحب سے دعا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا الہ العالمین یا رب العالمین، رمضان المبارک کی تو نے مبارک ساعتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. پہلا عشرہ رحمت شروع ہو گیا. یا رب العالمین تیری جناب میں ہاتھوں کو اٹھا کر، جھولیوں کو پھیلا کر، نگاہوں کو جھکا کر دعا گو ہیں
ہم سب کو, ہمارے ملک پاکستان کو, اس میں رہنے بسنے والوں کو امن اور سلامتی اور سکون عطا فرما الہ العالمین یا رب العالمین. رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں, ہماری نسلوں کو بھی نواز, اور یا اللہ اس رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے جس کے بعد ہم جہنم سے دور ہو جائیں. الہ العالمین دنیا میں بھی تیرے عذاب سے دور ہو جائیں اور آخرت میں بھی تیرے عذاب سے دور ہو جائیں. الہ العالمین ہمارے ساتھ دعاؤں میں جو لوگ شریک ہیں ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز. الہ العالمین ہم سب کو عشرۂ مغفرت بھی عطا فرما اور عشرۂ جہنم سے آزادی بھی عطا فرما. الہ العالمین ہماری, ہمارے والدین کی, جمی امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما. الہ العالمین جو لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں, میری مائیں بہنیں بھی اور میرے ساتھ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں, جو من کی مرادیں ہوں پوری فرما. الہ العالمین ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی تنگ دستی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہر قسم کے نقصان اور خسران سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن و امان عطا فرما. الہ العالمین آج جو نیا مسئلہ ملک میں امن و امان کا کھڑا ہو گیا, الہ العالمین اس کو واپس پہلے کی طرح نارملائز فرما. الہ العالمین امن و سکون عطا فرما. جو قیمتی جانیں اس میں شہید ہو گئے, الہ العالمین داخل جنت فرما. لاواحقین کو صبر عطا فرما, صبر پہ اجر عطا فرما. جو بھائی زخمی ہو گئے الہ العالمین انہیں ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم سب کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر تا دم مرگ پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمامی بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما. الہ العالمین جو بہن بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اچھے پاکیزہ رشتے ان کی دہلیز پر پہنچا. الہ العالمین جو بھائی اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں اور ترقی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.